صل على نبينا صل على محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرونی دریا کچھ نہیں محترم اساتذہ کرام اور میرے ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ہوں مسلم حرم کے پاسبانی کے موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، انتشار و افتراق کے بگولوں میں قومی فاران کا شرازہ بکھر چکا ہے۔ مسلم ریاستیں نا اتفاق و بحر بیکرا میں غرق ہو چکی ہے۔ باہمی تصادم میں بائی کے سینے میں بائی کا نیزہ اتر رہا ہے۔ بھارتی درندوں نے دندان آز میں کشمیری بھائیوں کو جگڑ رکھا ہے، تو کہیں مسلم کش فسادات میں ان کے بریدہ سر نمائش گاہوں کے زینت بنائے جا رہے ہیں۔ 9/11 کے خود ساختہ ڈرامے کے بہانے ظالم اور درندہ امریکہ نے اپنا خونخوار پنجہ مسلمانوں کے گریبانوں میں ڈال دیا ہے اور الٹا مسلمانوں پر دہشت گردی کا لیبل لگا کر دنیا کو مسلمانوں کے نام سے وحشت دلا رہا ہے۔ اور آج امریکہ کا نوزائیدہ بچہ اسرائیل بھی عرب بھائیوں کے خون پینے پر مصر ہے۔ وہ قوم جس نے خیر الامم سلطان معظم سالار بدر حنین کے قیادت میں کفار کے صفے الٹ دیے، آتش کدے فارس کو ٹھنڈا کیا، اور جنہوں نے ظلم و استبداد کے چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور جنہوں نے ظلم و پہاڑوں کو ریزہ ریزہ اور طاغوت قوتوں کو تیز نیز کر ڈالا، آج ان کی اتفاق کی لڑی ٹوٹ چکی ہے، موتیاں بکھر گئے ہیں اور تنزل کے گاٹھیاں ان کا مقدر بن گئے ہیں۔ اپنے اصلیت پہ قائم تھا تو جمعیت بھی تھی، اپنے اصلیت پہ قائم تھا تو جمعیت بھی تھی، چھوڑ کر کل کو پریشان کارواں جو ہوا۔ زندگی قطرے کی سکھلاتی ہے اسرار حیات، زندگی قطرے کی سکھلاتی ہے اسرار حیات، یہ کبھی گوہر کبھی شبنم کبھی آنسو ہوا۔ معزز سامعین، خدائے لم یزل کے منشا نے فکر و عمل کا جذبہ ہمارے دلوں سے اٹھا لیا ہے، اور اختلاف و نفاق کے باعث ہمارا شرازہ بکھر چکا ہے۔ جن کے ہبت سے فرشین امپائر اور رومن امپائر، قیصر اور کسرا وقت کے سپر پاور روس اور امریکہ لرز اٹھتے اور طاغوتی طاقتیں ان کا نام سن کر کانپ جاتی، جنہوں نے رب ارض سما کے دشمنوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، جنہوں نے کفر کے سینوں میں ایمان کا خنجر پیوست کیا، جنہوں نے صلیبیوں کے غرور کو پاؤں تلے رون ڈال کر خلافت عثمانیہ کی عظیم سلطنت کا قیام کیا۔ لیکن افسوس، آج ہر ملک ماس کے ملک خدائے ماس کا نظریہ رکھنے والے قوم آج اپنے مسکن سے محروم ہو چکی ہے، ان کے لیے سر چھپانے کی جگہ نہیں۔ سامعین محترم، ادھر ابرہہ فاران کے پہاڑیوں سے جھانک رہا ہے، تو ادھر مسجد اقصی کی چوٹی پر لپکتے ہوئے شعلے غیرت مسلم کے متعفن میت پر ماتم کنا ہے۔ کیا یہ درد لا دوا ہے؟ نہیں، یہ مرض لا علاج نہیں۔ حکیم الامت نے اس مہلک مرض کی تشخیص کر کے نسخہ شفا تجویز کیا ہے۔ ان کے گہری نظر نے قوموں کے عروج و زوال کا مطالعہ بڑے حکیمانہ انداز سے کیا ہے۔ اقبال اتحاد عالمی اسلام کے سب سے بڑے نقیب ہے، وہ ایک مرکز کے تحت اتحاد بین المسلمین کے خواہاں تھے، وہ خلافت کا تصور پیش کرتے ہیں اور مسلم قومیت کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر استوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کیا خوب فرمایا ہے،
اپنے ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنے ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ معزز سامعین، لا الہ الا اللہ پر قائم ہونے والی وحدت و یگانگت کو توڑ کر اسرائیل سے عرب قومیت کے نام پر لڑی گئی جنگ کا عبرت ناک انجام ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس لیے شدت سے مسلم قومیت کے اتحاد کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ خطرات کے جو گمبھیر بادل ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں، ہم ان کا مقابلہ صرف باہمی اتحاد کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں۔ جب تک نظریات کا اختلاف، تباہی کا تضاد اور نظریات کا تنافر کافر نہیں ہوگا، تب تک امریکہ اور روس اور یہود و ہنود کے پنجہ ہلاکت میں سسکنے اور کراہنے والے روحی مسلم کو نجات نہیں مل سکتی۔ بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ معزز سامعین، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ مختلف مکتب فکر کے زاویہ نگاہ تحفظ حرم پر مرکوز ہو جائے اور نظریاتی اختلافات اور باہمی آویزش کو پس پش ڈال دے۔ اس لیے تو اقبال جغرافیائی تصور کے زنجیروں کو توڑ کر اتحاد اور یکجہتی کا پیغام دیتے ہیں اور ملت اسلامیہ کو وحدت و یگانگت کا نغمہ سناتے ہیں۔ ایک ہوں مسلم حرم کے پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کے پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاکے کا شہر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔